بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ تمہیں جج کرے۔ وہ نہیں جانتا تم اپنے اندر سے کیسے حالات سے گزر رہے ہو۔ اس نے تمہارے متعلق کہانیاں سنی ہیں مگر کبھی وہ محسوس نہیں کیا جو تم اپنے اندر محسوس کرتے ہو۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ کچھ راز ہم ساری زندگی اپنے اندر رکھتے ہیں، کسی کو چاہ کر بھی نہیں بتا پاتے، شاید اس خوف سے کہ کوئی ہمیں سمجھے گا نہیں یا ہمیں جج کرنے لگے گا۔ ایسی باتیں ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں بتا پاتے۔ بس ایک اللہ ہی تو ہے جو ہمیں جج نہیں کرتا، جو ہمیں برا نہیں کہتا، جو سب جانتے ہوئے بھی معاف کر دیتا ہے، جو سب جاننے کے بعد بھی ہمیں اتنے غور سے سنتا ہے۔ کچھ باتیں صرف اللہ سے ہی کرنے والی ہوتی ہیں۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ جذباتی ہونا، جلد غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لینا اور جلد رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کر دل سے نبھاتے ہیں۔ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو یہ مت دیکھو کہ لوگ اس کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں، بلکہ یہ دیکھو وہ لوگوں کے بارے میں کیسی باتیں کرتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ انسان خوش فہمیوں سے نکل آئے تو زندگی کے اصول آئینے کی طرح شفاف نظر آتے ہیں۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر واپس نہیں آتی۔ جس کے پاس دوسرا آپشن ہوتا ہے وہ آپ کو کبھی نہیں بنے گا۔ جس نے آپ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہو وہ دروازے کی دراڑ سے بھی نکل جائے گا اور جو آپ کے قریب آنے کا خواہش مند ہو وہ دیوار سے بھی راستہ بنا لے گا۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے بھی اہم نہیں ہوتے۔ یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے کہ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا۔ یہاں کوئی کسی کے واسطے نہ منتظر رہتا ہے نہ ہی بے چین۔ لوگ اور چیزیں اتنی تیزی سے ہماری جگہ کو بھر دیتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم واپس لوٹ بھی آئیں تو خود کا آنا خود پہ بھاری لگنے لگتا ہے۔ محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ محبت دینے میں محبت ہے، محبت سکھانے میں نہیں۔ مرد کو عورت کا حسن نہیں اس کا جذبہ متاثر کرتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ در حقیقت مرد محبت میں بہت خالص ہوتا ہے۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دل دکھا ہے۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں،
کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ ٹوٹ گئے ہو، تھک گئے ہو، ہمت نہیں رہی، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ ہے نا، وہ جانتا ہے آپ کی تڑپ۔ بس اللہ سے دل جوڑ لو، سب اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بعض اوقات آپ کسی کا برا سلوک صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبت میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار۔ اس طرح سچی محبت کر سکو گے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہ کرو گے، ہمیشہ خوش رہو گے۔ جو بچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ اور درد میں شامل رہے، جو آنسو پونچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ خود کو ایسا بنانے کی کوشش ضرور کریں، اور اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔